بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آج ہم اپنا سروے اس کو کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ہر حلقے کا، ہر ضلع کا، پھر پروونس وائز اور ICT اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا سروے آپ کی خدمت میں پیش کیا، جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ republicpolicy.com پہ بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں، اور ہمارے YouTube چینل کو براؤز کر کے آپ اپنے ضلع کے سروے کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں، جانکاری رکھ سکتے ہیں۔ آج پھر ہمارے ساتھ ہماری ٹیم لیڈز میں ملک عبداللطیف صاحب اور طاہر مقصود چھینا صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے 9 ماہ اس پروجیکٹ پہ کام کیا۔ بیسیکلی ہمارا پولیٹیکل ریفارمز کا پروجیکٹ تھا۔ تو ہم چھینا صاحب سے پوچھتے ہیں سر کہ آج آپ، کیونکہ اس سروے کی جو رپورٹ ہے وہ بھی آپ کی ریپبلک پالیسی کی ویب سائٹ پہ پبلش ہو گئی ہے، جو آپ کی سروے رپورٹ ہے جو 12,000 سے زائد ورڈز اور 20 سے زیادہ صفحات پہ مشتمل ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا ناظرین کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں سروے رپورٹ کی بات کروں، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ریپبلک پالیسی جو ایک تھنک ٹینک ہے، اس میں کون لوگ شامل ہیں۔ اس میں لوگ، ایک بات ذہن میں رہے کہ تمام والنٹیئرز لوگ ہیں۔ اس میں لوگ ہیں جو سول سرونٹس ہیں، ریٹائرڈ پولیس افسران ہیں، پورے جو پاکستان کے چاروں صوبوں سے اور اسلام آباد سے، ایون کشمیر اور GB سے لوگ، وکلاء ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ جو ریسرچرز ہیں، اسٹوڈنٹس، وہ اس میں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو، اور وہ ریپبلک پالیسی کے لیے رضاکارانہ طور پہ کام کرتے ہیں۔ تو جو آپ نے بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اطمینان بخش کام ہے جو ابھی تک میں نے ریپبلک پالیسی کے فورم سے فورم سے ہم نے کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے، جیسے آپ نے کہا کہ یہ 9 ماہ پہ مشتمل تھا یہ ٹائم اس کا۔ جب مارچ 2023 میں الیکشن اناؤنس ہوئے پنجاب میں اور KP میں، اس وقت ہم نے یہ کام شروع کیا۔ تو اس کے لیے ہمیں جو تھے پورے پاکستان کے جو 140 اضلاع تھے، وہاں سے ہمیں کوآرڈینیٹرز کی ضرورت تھی، اور جو کوآرڈینیٹر تھے ان کے ساتھ ان کے آگے رضاکاران تھے۔ تو یہ اس میں جو یونین کونسل کا، اس کو ہم نے بنیاد بنایا کہ یونین کونسل جو ہے وہ ایک ہمارا بیسک یونٹ ہوگا جہاں سے انفارمیشن لی جائے گی۔ سوال یہ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ 9 ماہ تک یہ کیا کرتے رہے ہیں، چیزیں، حالات چینج ہوتے رہے ہیں یقیناً، لیکن اس کو ہم فیڈ بیک لیتے رہے، اپڈیٹ کرتے رہے، چونکہ ہمارا ایک لوپ قائم ہو گیا، لائن ہماری تھرو ہو گئی ہمارے جو تھے وہاں پہ کوآرڈینیٹرز۔ تو یہ ہمارے لیے آسان رہا بعد میں آ کے۔ اس وقت بھی اگر ہمیں کوئی ضرورت پیش ہے تو ہم ایک کال کی دوری پہ ہیں کہ وہاں سے ہمیں رپورٹ جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سارے لوگ شامل ہیں، اور اس کی ڈیٹیل جو ہے یہ اپنی نوعیت کا یقیناً واحد سروے ہوگا کہ جس میں ریسرچ ہوئی ہے باقاعدہ، اور اس کی پوری میتھڈولوجی ہے، وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور ریپبلک پالیسی کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں۔ جی ملک صاحب، آپ سے کویشچن یہ ہے کہ 9 ماہ کا ٹائم بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے۔ اب اس کو اگر کرٹیسائز کیا جائے تو 9 ماہ میں پولیٹیکل ٹرینڈز چینج ہوتے ہیں، تو آپ کے خیال میں پرائمریلی کیا 9 ماہ میں پولیٹیکل ٹرینڈز چینج ہوئے؟ ظاہر ہے کہ حکومت تو چینج ہوئی تھی۔ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی آپ کا کویسچن کہ جی 9 ماہ لگے ہیں، دیکھیں بیسیکلی ریپبلک پالیسی جو یہ کام کر رہی تھی، یہ پولیٹیکل ریفارمز پہ کام کر رہی تھی۔ یہ سروے تو پھر اس کا ایک کہہ لیں ایک ذیلی شعبہ تھا جس سے یہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے تھے، اور اس ڈیٹے کے نتیجے میں یہ سروے ہم نے سارا کنڈکٹ کیا، سارا اس کو کمپائل کر کے، تو اس کی رپورٹس جو ہیں وہ ناظرین تک ہم نے پہنچائیں۔ ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، ہم نے اس پہ YouTube چینل پہ ہم نے پروگرام بھی کیے ڈسٹرکٹ وائز، وہ ساری ڈیٹیلز وہ دی۔ لیکن جو آپ کا کویسچن ہے کہ جی جو حالات تھے وہ آلموسٹ اس میں، یعنی آلموسٹ کیا، وہ بالکل سیم ہی رہے کہ PDM کی گورنمنٹ رہی، PDM کی گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد جو نگران سیٹ اپ آئے ہیں وہ بھی انہی کا ہی ایک تسلسل ہے۔ تو جو پولیٹیکل
ट्रेंड पॉलिटिकल वेव्स जो 9 माह 10 माह जिस वक्त हमने ये काम शुरू किया था, जो उस वक्त, तो अभी भी सेम वही कंडीशंस, वही हालात हैं। हाँ, उसमें थोड़ा आप यूं समझ लें कि पॉलिटिकल वेव में थोड़ी तेज़ी कह लें, थोड़ा उसमें जोश ज़्यादा शामिल हुआ है, लेकिन कोई चेंजेस के उसको हमने 9 माह 8 माह पहले 7 माह पहले जो हालात थे तो वो चेंज नहीं हुए। अब उनमें कह लें कि थोड़ी बेहतरी प्लस पॉइंट की तरफ तो गए हैं, बाकी हालात तो वो सेम ही हैं। नाजरीन सारे जानते हैं जिस किस्म के हालात से वो गुजर रहे हैं, तो उन्हीं के दौरान ही हमने ये सारा काम करके अपने नाजरीन को उससे आगाह किया। जी छिन्नर साहब, आपसे अगला क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल ट्रेंड्स के बारे में। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, पाकिस्तान फेडरेशन है, 4 सूबे हैं, फिर सूबों के अंदर भी डिफरेंट एथनिसिटीज़, ज़बानें और मुख्तलिफ लोग रहते हैं। कल्चरली पाकिस्तान एक बड़ा वाइब्रेंट कंट्री है फेडरेशन होने के नाते। तो जो हमारी जो छिन्नर साहब आपने रिसर्च भी की साथ उसके ज़ाहिर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का प्रोजेक्ट था और ये सर्वे भी था, तो 20 से 22 पॉलिटिकल ट्रेंड्स पाकिस्तान में आए हैं, जो हमारी जो रिपब्लिक पॉलिसी की सर्वे रिपोर्ट है उसमें उनका इजहार किया गया। इसके बारे में बताइए, पाकिस्तान बड़ा फिर डाइवर्सिफाई है? देखिए, जो बात आपने की और आपके जो सवाल है उसी के अंदर जवाब मौजूद है कि पाकिस्तान, अगर आप एक केपी के एक तरफ से शुरू हों और पंजाब और बलूचिस्तान और सिंध और हर जगह जाएंगे तो आपको नज़र आएगा जहाँ जहाँ कल्चर डिफरेंट है वहाँ वहाँ पे पॉलिटिकल ट्रेंड भी डिफरेंट है। अगर आप सिर्फ केपी की बात करें तो हमने ये पिछले किसी प्रोग्राम में ये बात भी की थी कि वहाँ पे जो वहाँ सिर्फ केपी में भी 5 आपको पॉलिटिकल मुख्तलिफ जो हैं वो उसका नज़र आएंगी कि वहाँ पे जो हज़ारा डिवीजन है, मालाकंड है, पेशावर वैली है और आपको जो सदरन केपी के फाटा 5 पॉलिटिकल लोग नज़र आएंगे। और ये वहाँ से चलता हुआ पंजाब में ऐसे ही है, सेंट्रल पंजाब में और है, नॉर्दर्न पंजाब में और है, सदर्न पंजाब में और है, ईस्टर्न पंजाब में और है जी। अगर आप सिंध की बात करेंगे तो वहाँ पे जो उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं वो और तरह है, इंटीरियर सिंध है, अर्बन है, रूरल है। सो अगर बलूचिस्तान में बात करें तो वहाँ पे जो बलोच बेल्ट है वो और तरह की डील करती है, पश्तून जो है वहाँ पे और तरह की, जैसे कोयटा का अपना मिजाज है, कोयटा में जो है। सो ये जो है जैसे जैसे पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल मैं समझता हूँ कल्चर है वो वहाँ का जो ज़बानें हैं बोलने वाले उस पर और उस इलाके के जो रस्म रवाज हैं वो भी इस पे जो असरअंदाज होते हैं। जी मलिक साहब, आपसे क्वेश्चन है, थोड़ा मैं रिफ्रेश करता हूँ कि हमारे सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 20 ट्रेंड्स आए हैं। अब 20 ट्रेंड्स में जैसा कि केपीके के आपने बताया, पंजाब के बताया, इन ट्रेंड्स के अलावा एक और ट्रेंड भी है कि अर्बन रूरल डिवाइड भी है, फिर तालीम याफ्ता और जो कम तालीम याफ्ता है वो भी डिवाइड है, वो अलहदा से, लेकिन वो हम पॉलिटिकल ट्रेंड में नहीं ले रहे। तो 20-22 जो ट्रेंड्स हैं जिसमें 5 केपीके के हैं, 5 पंजाब के हैं, 3 हैं सिंध के, 3 बलूचिस्तान के हैं, फिर इस्लामाबाद का भी एक ट्रेंड है, एक फिर जनरल ट्रेंड है। तो इसमें कौन सी पार्टी जो फेडरेशन है पाकिस्तान मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पॉलिटिकल ट्रेंड्स में कौन सी पार्टी ज़्यादा ट्रेंड्स को कवर कर रही है? जी आपने दुरुस्त फरमाया कि ये हम कोई जनरल बात नहीं कर रहे, हम तो डाटे के बेस पे बात कर रहे हैं कि जितना हमने इस सर्वे के दौरान डाटा कलेक्ट किया, चतराल से लेके आप गवादर तक चले जाएं, कराची तक चले जाएं, तो ये जितने ट्रेंड्स हैं तो ये हमने कोई वैसे एज कह लें कि थ्योरी के तौर पे तो नहीं हम पेश कर रहे, ये एक्चुअल ऑन ग्राउंड्स जब हमने डाटा कलेक्ट किया तो जो चीज़ें सामने आई हम वो अपने नादरीन को बता रहे हैं। तो जब इन तमाम एरियाज़ को हमने देखा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो पूरे पाकिस्तान में, जिसको सही मायनों में आप फेडरेशन की जमात कह सकते हैं, कि वो तमाम ट्रेंड्स में उनकी प्रेजेंस वो शामिल रही है। अगर उसके मुकाबले में आप दीगर सियासी जमातों पे जाएं, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, JUI है, जमात इस्लामी है, TLP कह लें,
یا آپ بلوچستان میں چلے جائیں گے تو وہاں کی جماعتیں آپ تو وہ عام طور پہ جتنی سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کے علاوہ ہیں وہ آپ کو 2 3 4 میکسیمم 5 ٹرینڈز میں ان کی پریزنس آپ کو نظر آئے گی. واحد پی ٹی آئی ایسی جماعت ہے جس کی پاکستان کے تمام ٹرینڈز جتنے ہیں سب میں ان کی پریزنس ہے. اور اس سے بلا شک و شبہ میں تو کہوں گا کہ جی اگر اس وقت پاکستان کی فیڈریشن کو یونائٹ رکھنے میں اگر کوئی جماعت ہے, کوئی اس کو ایز سچ انٹیکٹ رکھ سکتی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. اور ظاہر ہے ان کے چیئرمین, بانی چیئرمین یا ان کے جو لیڈر عمران خان صاحب کہ ان کی پورے پاکستان میں آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں, بلوچستان کی بلوچ بیلٹ میں چلے جائیں, پشتون بیلٹ میں چلے جائیں, پنجاب میں چلے جائیں, کے پی کے تو ہے ہی ہے, جہاں پہ بھی جائیں آپ کو ہر ٹرینڈ میں پی ٹی آئی آپ کو بالکل کلیئر فرنٹ فٹ پہ آپ کو نظر آئے گی. جی ناظرین, کیونکہ ہماری رپورٹس میں پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بھی انالیسس دیا گیا, اس کو لے کے چلتے ہیں. شروع کرتے ہیں ہم پی ایم ایل این سے. چھیرا صاحب آپ سے کویشچن ہے, پی ایم ایل این جو آپ کی ایک سروے رپورٹ ہے میرے سامنے. ناظرین یہ آپ ہماری سروے رپورٹ پبلش ہوئی ہے, یہ آپ جا کے republicpolicy.com پہ دیکھ سکتے ہیں. پی ایم ایل این کی پریزنس پنجاب میں اور ہزارہ کے 2 اضلاع میں رہ گئی ہے. اس کے علاوہ پی ایم ایل این کا جو ووٹر ہے وہ پاکستان کی فیڈریشن میں نہیں ہے, تو ان کی ٹوٹل پریزنس جو ہے وہ 130 سے 140 سیٹس کے درمیان ہے, اور پاکستان میں 266 سیٹس ہیں. تو پی ایم ایل این کے لیے تو بہت مشکل ہو گیا اب الیکشن جیت کے اکیلی حکومت بنانا وداؤٹ کولیشن پارٹنرز. جو آپ کی رپورٹ ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ پی ایم ایل این پنجاب تک محدود کیوں ہو گئی ہے؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے یہ بڑی جماعت رہی ہے, اور اس وقت بھی ایک بڑی جماعت ہے پاکستان کی. انہوں نے حکومت کی پاکستان پہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, اور بلکہ 3 دفعہ نواز شریف صاحب رہے, شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعظم رہے, اور اس وقت بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی کنٹینیوٹی ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ اس وقت جو 266 سیٹیں ہیں ان پہ کینڈیڈیٹ بھی اپنے کھڑے نہیں کر سکے. جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے ایم کیو ایم سے یا جو ہے استحکام پاکستان پارٹی یا کسی اور پارٹی سے. لیکن یہ باتیں بھی, یہ جو بات ہے یہ ہمارے اس جو ہمارا موقف ہے اس کو زیادہ تقویت بخشتی ہے کہ یہ جماعت جو ہے اب آزادانہ طور پہ پورے سیٹوں پہ کینڈیڈیٹ دینے کے اہل نہیں ہے یا وہ اس قابل نہیں تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے جو کم لوگوں کو ٹکٹ دیا اور بہت ساری پارٹیوں سے اتحاد کیا. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی اگر جیت بھی جائے تو بھی یہ آزادانہ طور پہ الیکشن جو ہے وہ ون کرنے کے باوجود حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. اس کی وجوہات جو آپ پوچھا تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں وہ پچھلے 4-5 سال جو ہے ملک سے باہر رہے, اور ہمارے ہاں جو پارٹیز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ وہ شخصیت کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. ماسوائے میں تو کہوں گا, میں نام لے کے کہوں جماعت اسلامی کے باقی تمام جو پارٹیاں ہیں انہوں نے وہ جو جمہوری طریقہ ہوتا ہے الیکشن کرانے کا وہ نہیں اڈاپٹ کیا. تو یہی وہ وجہ ہے کہ وہ سکویز ہوتی گئی ہیں. آپ صرف نون لیگ کی بات نہ کریں, دوسری پارٹی کی بات کریں گے, پاکستان پیپل پارٹی کے, تو اس کا بھی کچھ ایسا ہی صورتحال ہے. چلے وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. تو چھین صاحب آپ کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اب ایک فیڈرل پارٹی نہیں ہے, دیٹ اونلی ریمینز لمیٹڈ ٹو دی پروونس آف پنجاب. نہیں, ابھی ایسا نہیں ہم کہہ سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وہ جو اہمیت تھی یا جو پہلے ان کا وہ ایکسپینڈ ہو کے پورے پاکستان تک تھے, اب وہ تھوڑا سکویز ہو گئے ہیں. اگرچہ میاں نواز شریف صاحب نے الیکشن شروع ہونے سے پہلے بلوچستان کا دورہ کیا اور وہاں پہ کچھ لوگ شامل بھی ہوئے نون لیگ میں, لیکن اب اس کا دائرہ اختیار جو ہے وہ کم ہو گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا. جی ملک صاحب آپ سے کویشچن یہ ہے کہ ہماری رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز جو آرگنائز ہوتی ہیں وہ کینڈیڈیٹس اور الیکٹیبلس کے ذریعے ہوتی ہیں, وہ ورکرز کے ذریعے تو ہوتی نہیں ہیں. جیسے وہ کینڈیڈیٹ ان کی پارٹی سے نکلتا ہے تو پارٹی اس حلقے میں بے جان سی رہ جاتی ہے.
لیکن ہم اسے آگے بڑھتے ہیں. آپ سے کویشچن پیپلز پارٹی کے بارے میں. پیپلز پارٹی کو کہتے تھے بے نظیر چاروں صوبوں کی زنجیر, وہ فیڈرل پارٹی تھی. پیپلز پارٹی تو سندھ اور ارادہ انٹیریئر سندھ تک رہ گئی ہے, اور جو پنجاب میں ہے وہ کچھ الیکٹیبلز ہیں وہ پیپلز پارٹی سے نکلیں گے تو پیپلز پارٹی ان حلقوں میں بھی مضبوط نہیں ہوگی. تو پیپلز پارٹی کے بارے میں ذرا بتائیے گا, جو رپورٹ کہہ رہی ہے وہ ایک فیڈرل پارٹی نہیں رہی. جی آپ نے درست فرمایا کہ پیپلز پارٹی اگر آپ شروع میں لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے وقت یا شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے وقت, اس وقت واقعتاً یہ نعرہ تھا, سلوگن تھا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. اب جو ہے اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں, ہیڈ کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب, اب اس کی پوزیشن وہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ آپ کو سندھ رورل میں واضح نظر آتی ہے. پھر جو اربن سندھ ہے یعنی کراچی, حیدرآباد یا سکھر, وہاں پنجاب میں تو صحیح آپ نے کہا کہ جی وہ الیکٹیبلز ہی ہیں چند ایک, اگر وہ پیپلز پارٹی میں ہیں تو ٹھیک ہے, وہ پیپلز پارٹی کی وہاں پوزیشن کمپیٹیٹیو ہو سکتی ہے. اگر وہ پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہو جائیں, کسی دوسری جماعت میں چلے جائیں, تو وہاں پہ پھر پیپلز پارٹی کا حال وہ نہیں رہے گا. اب جا کے انہوں نے یہ الیکشن کی جب آمد یا اس کی تیاریاں تھیں تو آصف علی زرداری صاحب بھی بلوچستان میں گئے, وہاں سے کچھ لوگوں کو ساتھ شامل کیا. تو یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی جس طرح کہ پورے پاکستان میں ان کی نمائندگی تھی, اب وہ شرنک ہو کر آپ اس کو سندھ کی حد تک کہہ لیں کہ سندھ میں یا کچھ پاکٹس میں کچھ ان کے پی کے میں. اب دیکھیں گے کہ 8 فروری کو کے پی کے سے کوئی سیٹ پیپلز پارٹی نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں. بلوچستان میں ہے کیونکہ وہاں پہ الیکٹیبلز ہیں, سردار ہیں, بلوچ سردار, وہ ان کو بھی کسی نہ کسی جماعت کا سہارا چاہیے ہوتا ہے. تو وہاں سے آپ ایز اے پارٹی وہ پوزیشن نہیں اسیس کر سکتے کہ وہاں پارٹی اتنی مقبول ہے یا مضبوط ہے یا پارٹی کی پوزیشن کوئی بہتر ہے. وہ تو پوزیشن وہاں پہ سرداروں کی, فیوڈلز جو ہیں, الیکٹیبلز جو ہیں, وہ ان کی ہے. پیپلز پارٹی اب آپ کو سندھ تک جو ہے وہ اس کی پریزنس وہ کلیئر نظر آتی ہے. باقی جگہوں پہ تو آپ کو کہہ لیں کہ برائے نام ہی ہیں. وہ جو ہم نے سروے کیا اس میں کمپیٹیٹیو وہ بہت کم جگہوں پہ ہیں, سوائے یعنی وہ سندھ کے. اگر ہم پورے پاکستان کے جو ہم نے سروے کنڈکٹ کروایا اس کے نتیجے میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ لیں کہ جسٹ 49 سیٹس پہ, جن میں 34 سیٹس پہ اس کی پوزیشن اسٹرانگ ہے, 15 پہ وہ کمپیٹیٹیو ہے. تو کہاں 266 اور کہاں 49. تو یعنی اس کو آپ فیڈریشن کی جماعت یا ایسی جماعت کے جی وہ پورے ملک میں ان کی نمائندگی, اور ظاہر ہے جو نتائج اس وقت کے جو کہہ لیں کہ جو سروے ریزلٹس ہیں ان کو اگر رکھیں تو پیپلز پارٹی اکیلے وفاق میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں مجھے تو کہیں نظر نہیں آتی. جی, اور ناظرین سندھ کی حد تک بھی جتنے بھی الیکٹیبلز ہیں وہ پیپلز پارٹی نے اپنے ساتھ ملا لیے ہیں, جس کی وجہ سے سندھ میں وہ مضبوط نظر آ رہے ہیں. اب ہم چھینا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں, باقی پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. چھینا صاحب, جماعت اسلامی بھی ایک ایسی پارٹی ہے جو پورے پاکستان میں موجود ہے, پرسنٹیج کم ہو سکتی ہے, وہ بھی ایک فیڈرل پارٹی ہے. پنجاب میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے. بلوچستان کا مکران والے ضلع میں ان کا ایک بہت اچھا کینڈیڈیٹ بھی ہے, پھر کراچی میں بھی ہے, حیدرآباد میں بھی ہے, اس کے علاوہ کے پی کے میں بھی ہے, اسلام آباد میں بھی ہے. جماعت اسلامی کے بارے میں, اس کے ساتھ ٹی ایل پی کے بارے میں. ٹی ایل پی بھی پنجاب میں اور سندھ میں اور کراچی میں سینٹیمنٹ رکھتی ہے خاص سیکٹ کے اندر, اور اس کے ساتھ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان وہ کے پی کے میں بھی ہیں, بلوچستان کی پشتون بیلٹ میں بھی ہیں, بلوچ بیلٹ میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں, بلکہ سندھ کے کچھ پارٹس میں JUIF گین کر رہی ہے, جس میں سکھر اور اس کے ملحقہ علاقے ہیں, لاڑکانہ بھی اس میں شامل ہے. ان کے بارے میں بتائیے گا, جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ کہاں پہ کھڑی ہیں؟ ٹریڈیشنلی کبھی وہ جیتی نہیں ہیں لیکن ووٹس تو لیتی رہی ہیں. جی بالکل, اس وقت بھی یقیناً پورے پاکستان میں یہ وہ پارٹیاں ہیں جن کے ہر حلقہ میں جو ہیں ووٹر تو موجود ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں پہ امیدوار نہ ہو. یہ تمام کی تمام پارٹیاں پورے پاکستان میں اپنا وجود رکھتی ہیں, لیکن
ان کے پاس اتنے ووٹ کبھی بھی نہیں ہوئے کہ یہ الیکٹ ہو کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں. JUIF جو ہے اور یہ KP میں انہوں نے حکومت بنائی لیکن وہ بھی کسی MMA کی پلیٹ فارم سے. تو یہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے آزادانہ طور پہ نہیں بنا سکتے, اتنا ان کا ووٹر نہیں ہے. اور پاکستان میں ایک اور بات بھی ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ آرگنائز نہیں ہیں, ان کی جو تنظیم ہے وہ نہیں ہے کہ بالکل وہ عہدہ اسی کے پاس ہوتا ہے جو اس کا چیئرمین, صدر یا جو سربراہ ہے پارٹی کا, وہی حکومتی عہدہ جا کے لے کے جائے گا. تو یہ یہاں پہ ضرورت ہے ریفارمز کی. یہ ہم نے سارا ریکمینڈ کیا ہوا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ اپنی تنظیمی عہدے علیحدہ کریں اور جو حکومتی عہدے ہیں وہ علیحدہ کریں, تو اس سے جو پارٹی ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی, اس کی جڑیں مضبوط رہیں گی. اب ہوتا یہ ہے کہ جو کسی سیاسی پارٹی کا سربراہ ہے وہ کسی وجہ سے موجود نہیں ہے تو پارٹی ہی جو ہے وہ تربیتر ہو جاتی ہے. تو یہی جو حال ہے ان جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی رہا. اور پاکستان جو ہے یہ مذہب کے بعد اس کے جو آگے فرقے ہیں اس میں بٹا ہوا ہے بہت سارے لوگ, تو پھر وہ فرقہ بازی کی وجہ سے یا تفرقہ کی وجہ سے جو ہے وہ ووٹ نہیں گین کر سکتے تاکہ اتنے کہ وہ حکومت بنا سکیں. جی ناظرین, پاکستان کا جو پولیٹیکل ٹرینڈز ہیں وہ ہمارے جو سوشو اکنامک ٹرینڈز ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. بھائی صاحب, اب ہم تحریک انصاف کے بارے میں بات کریں گے. جو ہمارے 22 پولیٹیکل ٹرینڈز ہم نے اپنی رپورٹ میں مینشن کیے ہیں, ان 22 میں سے 20 میں تحریک انصاف ہے. اب تحریک انصاف ایک فیڈرل پارٹی ہے. KPK میں بھی تحریک انصاف ورسز ریسٹ, پنجاب میں تحریک انصاف ورسز PMLN, اور آپ اگر چلے جائیں کراچی میں بھی تحریک انصاف ورسز ریسٹ. اس طریقے سے انٹیریئر سندھ میں کچھ پاکٹس میں تحریک انصاف پائی جاتی ہے جہاں پہ اردو اسپیکنگ ہیں یا پنجابی لوگ رہتے ہیں. بلوچستان میں آئیں, بلوچستان میں بھی پشتون بیلٹ میں تحریک انصاف ورسز ریسٹ, بلکہ بلوچستان کی کچھ بلوچ کانسٹیٹوئنسیز میں بھی ان کے سینٹیمنٹس بہتر ہوئے ہیں. تحریک انصاف کے بارے میں بتائیے, آپ کی جو کنسالیڈیٹڈ سروے رپورٹ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ جی بالکل, آپ نے درست فرمایا کہ پورے پاکستان میں یعنی KPK سے آپ چترال سے شروع ہو جائیں اور گوادر تک چلے جائیں, کراچی تک چلے جائیں, تو تحریک انصاف ہی ایک ایسی جماعت ہے جو آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتی ہے. لیکن یہاں میں تحریک انصاف کے بھی اکابرین کو یہ توجہ دلاؤں گا کہ جتنا کام تحریک انصاف کو انٹیریئر سندھ میں اور بلوچستان میں کرنا چاہیے تھا شاید اتنا نہیں ہوا. اتنی ان کی آرگنائزیشن انٹیریئر سندھ میں یا بلوچستان میں شاید اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن اس کے باوجود بھی کہ تحریک انصاف پورے پاکستان کے یعنی 266 حلقوں میں سے 120 پہ تو ان کی بہت سٹرونگ پوزیشن نظر آ رہی ہے, جبکہ 57 حلقے ایسے ہیں پورے پاکستان کے جہاں پہ تحریک انصاف کمپیٹیٹیو ہے. یعنی اگر ان دونوں کو ملائیں تو 177 کانسٹیچوئنسیز ایسی ہیں پورے پاکستان کی 266 میں سے 266 میں سے کہ جہاں ان کی بہت اچھی پوزیشن ہے. تو یہ ان کی ایک فیڈریشن کی جماعت ہونے کی یا پورے پاکستان کی ہر جگہ پہ ان کی نمائندگی کا ایک واضح ثبوت ہے. اب جو کام جس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جی انٹیریئر سندھ میں یا بلوچستان میں, تو گریجولی وہاں پہ بھی وہ پہلے سے بہتر پوزیشن میں ہیں. لیکن جس طرح کا KPK میں یا پنجاب میں یا اسلام آباد, اس طرح کا مجھے انٹیریئر سندھ میں یا بلوچستان کی کہہ لیں بلوچ بیلٹ میں, پشتون بیلٹ میں اچھی ان کی پوزیشن ہے, کوئٹہ بھی ٹھیک ہے. تو بلوچ بیلٹ اور انٹیریئر سندھ میں امپروومنٹ تو ہے لیکن اس طرح سے نہیں. لیکن اوور آل آپ کو جتنی سیاسی جماعتیں پاکستان میں اس وقت الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں تو ان میں آپ کو تحریک انصاف کے ہی حمایت یافتہ امیدواران جو ہیں وہ پورے پاکستان میں ہر کانسٹیچوئنسی میں آپ کو نظر آئیں گے. اور یہ بات درست ہے کہ کسی جگہ پہ ان کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے ہے, کہیں MQM سے ہے, کہیں ان کا PMLN سے ہے, کہیں JUIF سے ہے. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مین جو کمپٹیشن ہے تو وہ
تحریک انصاف کے ساتھ باقی جماعتوں کا ہے. جی چھینا صاحب مختصراً جواب کیجیے گا, ہم پروگرام کے آخری لیگ میں ہیں, بالکل مختصراً. آپ نے کہا ہے کہ جو آپ کا سروے ہے یہ سبجیکٹ ٹو 4 تھنگس ہے: پاپولر ووٹ آف پولیٹیکل پارٹی, ٹریڈیشنل ووٹ آف کینڈیڈیٹ, اس کے بعد الیکشن کیمپین, اور پھر پولنگ ڈے مینجمنٹ, جس میں پولنگ ڈے مینجمنٹ سب سے اہم ہے. تو یہ آپ کا سروے پھر سبجیکٹ ٹو ہے, اگر پارٹیز ان میں پرفارم کریں گی تو پھر ہی اچھا رزلٹ لے سکیں گی. دیکھیے جی, جو سروے کیا گیا تھا وہ لوگوں سے ایک ہی سوال تھا کہ آپ کس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں. تو وہ اس کی ہاں اور نہ پہ یہ بنیاد کرتا ہے, بیس کرتا ہے. اب جب الیکشن شروع ہوا تو الیکشن کمپین کیسی رہی, اس حلقہ کے کینڈیڈیٹ کی, اس کے ذاتی کیا حیثیت ہے, کیا ٹریڈیشنل ووٹ جو ہے وہ اس کو کتنا وہ گین کرتا ہے, جو پاپولر ووٹ ہے اس کو الیکشن ڈے پہ کیسے وہ ووٹ ڈالنے کے لیے لے کے جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مشروط ہے ان ساری چیزوں سے. جی اب ہم آخر میں اپنا رزلٹ جو ہے سروے کا جو وہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. ناظرین, اس میں ایس سے مراد اسٹرانگ ہے, سی سے مراد کمپیٹیٹیو ہے, اور ظاہر ڈبلیو سے مراد ویک ہے. تو ہم نے اس طریقے سے کہا ہے کہ اسٹرانگ کون ہے, کمپیٹیٹیو کون ہے, اور ویک کون سا ہے 266 سیٹوں پہ. جی ملک صاحب, سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کہ جو 45 سیٹس ہیں کے پی کے کی, اس میں جو آپ کی سروے رپورٹ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ جی کے پی کے میں قومی اسمبلی کی 45 نشستیں ہیں جن پہ جنرل الیکشن ہونا ہے. تو جب ہم وہاں جاتے ہیں سروے کے ریزلٹس پہ تو 36 نشستیں ایسی ہیں جہاں پر تحریک انصاف اسٹرانگ پوزیشن میں ہے, اور 9 نشستیں ایسی ہیں جہاں پہ تحریک انصاف کمپیٹیٹیو ہے, یعنی ان کا مقابلہ ہے. 36 پہ وہ بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ہے کے پی کے میں. جبکہ ادرس میں آپ جائیں تو وہ ادرس میں آپ پی ایم ایل این, جماعت اسلامی, جے یو آئی ایف, پیپلز پارٹی, تو وہ اے این پی, تو وہ کمپیٹیٹیو کی جگہ پہ تو وہ ہیں لیکن اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں ہیں. تو 45 میں سے آپ کو 36 پہ تحریک انصاف اسٹرانگ پوزیشن پہ ہے, ایس پہ ہے, اور 9 پہ وہ ان کا مقابلہ ہے. اور مقابلہ میں نے بتا دیا جن سے ان کا کے پی کے میں مقابلہ. جی ملک صاحب, آپ اسلام آباد کے بارے میں بالکل مختصراً بتائیے گا. جی اسلام آباد کی 3 نشستیں ہیں اور تینوں پہ تحریک انصاف ہی ہے. اس کا 2 پہ تو بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے اور تیسری پہ بھی ان کی اسٹرانگ پوزیشن ہی ہے. وہاں پہ اسلام آباد کی تینوں نشستوں پہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی کمپیٹیٹیو نہیں ہے. جی اب ہمیں جو 141 سیٹس ہیں پنجاب کی, ان کے بارے میں بتائیے گا. جو پنجاب کی قومی اسمبلی کی 141 نشستیں ہیں پنجاب کی, تو ان میں تحریک انصاف جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. 71 پہ ان کی اسٹرانگ پوزیشن ہے, جبکہ 36 پہ وہ کمپیٹیٹیو ہیں. جب آتے ہیں پی ایم ایل این کی طرف تو پی ایم ایل این جو ہے وہ 27 پہ ان کی اسٹرانگ پوزیشن ہے اور 30 پہ کمپیٹیٹیو ہیں. اور ادرس میں جس میں آئی پی پی, پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں ہیں, تو ان میں 7 پہ وہ اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں جبکہ 6 پہ کمپیٹیٹیو ہیں. تو اس طرح سے پنجاب میں آپ کو تحریک انصاف وہ لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ 107 نشستوں پر ان کی بہتر پوزیشن, یعنی 71 پہ تو اسٹرانگ ہے اور 36 پہ کمپیٹیٹیو ہے. ملک صاحب ذرا ہمیں صوبہ سندھ کی جو 61 سیٹس ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا. جی صوبہ سندھ میں 61 سیٹس پہ قومی اسمبلی کے الیکشن ہونے ہیں. تو جب سروے ریزلٹس دیکھتے ہیں تو یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. 31 سیٹوں پر, نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹرانگ پوزیشن ہے, جبکہ 12 نشستوں پر وہ کمپیٹیٹیو ہیں. دوسرے نمبر پہ پی ٹی آئی یہاں پر 9 نشستوں پر اسٹرانگ پوزیشن میں ہے, جبکہ 10 پہ وہ کمپیٹیٹیو ہیں. کمپیٹیٹیو پہ جب جاتے ہیں تو کہیں پہ ان کا مقابلہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہے, کہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. تو جب ادرس پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ 5 نشستوں پر ادرس کی پوزیشن اسٹرانگ ہے. ادرس میں آپ جی ڈی اے لے لیں اور ایم کیو ایم, جماعت اسلامی وہ شامل ہیں.
اور ادرز میں 12 نشستوں پہ وہ کمپیٹیٹیو ہیں، یعنی MQM، GDA، PMLN یا دیگر جماعتیں جو ہیں وہ کمپیٹیٹیو آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گی 12 نشستوں پر۔ جی ملک صاحب بلوچستان کے بارے میں بتائیے گا۔ جی ناظرین، بلوچستان صوبے میں ٹوٹل 16 نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی جن پہ جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ تو جب ہم سروے کے ریزلٹس دیکھتے ہیں تو یہاں پر JUIF جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ 3 نشستوں پر اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، جبکہ بلوچستان نیشنل پارٹی 2 نشستوں پر اسٹرانگ پوزیشن میں ہے۔ اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی وہ 2 نشستوں پر اسٹرانگ پوزیشن میں ہے۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز بھی 2 نشستوں پر اسٹرانگ پوزیشن میں ہے۔ تو ادرز میں 1 نشست پر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، جبکہ 1 نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہیں وہ اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں۔ جی ملک صاحب اب کنسالیڈیٹڈ سروے چاروں صوبوں اور جو ICT اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا اس کا جو سروے ہے وہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ جی ناظرین، پورے پاکستان کی 266 جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں جن پہ جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو اس میں جب پورے پاکستان کا سروے ریزلٹس کو دیکھتے ہیں تو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران وہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ٹوٹل 266 میں سے 120 نشستوں پر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران جو ہے وہ اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں، جبکہ 57 نشستوں پر وہ کمپیٹیٹیو ہیں، یعنی کل ملا کے 177 نشستوں پر قومی اسمبلی کی نشستوں پر پورے پاکستان میں آپ کو تحریک انصاف وہ اسٹرانگ یا کمپیٹیٹیو پوزیشن میں نظر آتے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ 34 نشستوں پر اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، جبکہ 15 نشستوں پر وہ کمپیٹیٹیو ہے، یعنی ان کا مقابلہ ہے۔ PMLN تیسرے نمبر پہ 29 نشستوں پر اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، جبکہ 34 نشستوں پر وہ کمپیٹیٹیو ہیں۔ اب چوتھے نمبر پہ ادرز میں آتے ہیں، جس میں IPP ہے، GDA ہے، MQM ہے، بلوچستان کی جماعتیں ہیں۔ ان سب کو اگر سامنے رکھیں تو 10 نشستوں پر وہ ان کی اسٹرانگ پوزیشن ہے، جبکہ 31 نشستوں پر وہ کمپیٹیٹیو ہیں۔ کمپیٹیٹیو کا جہاں پہ ہم ذکر کرتے ہیں تو ان کا کسی جگہ پہ PTI کے ساتھ مقابلہ ہوگا، کسی جگہ پہ پیپلز پارٹی، کسی جگہ پہ PMLN، کسی جگہ پہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ان کا آپ کو مقابلہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جی ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے چاروں صوبوں اسلام آباد اور پاکستان کے سروے کی رپورٹ شیئر کی۔ ناظرین آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے یہ رپورٹ پڑھ سکتے ہیں، اور چاروں صوبوں اور ICT کی جو ہماری ایکسکلوسیو YouTube کی ویڈیو ہے وہ بھی آپ ہمارے چینل پہ جا کے اپنے صوبے کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ جو اپنے ضلع کے بارے میں جاننا چاہیں وہ بھی ویڈیو ہماری چینل پہ ہے، آپ براؤز کر کے اپنے ضلع کا سروے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں چھینا صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ٹیم کن لوگوں پہ مشتمل تھی اور ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جنہوں نے 9 مہینے لگائے اس ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہوئے؟ جی بالکل، یہ بڑا جو تھا پورا ایک ٹیم ورک تھا، پاسبل نہیں تھا اس کو کمپلیٹ کرنا، ممکن نہیں تھا اگر میرے یہ جو ساتھی ہیں یہ میرے ساتھ شامل نہ ہوتے۔ ان کا میں بڑا تہ دل سے مشکور ہوں۔ ملک عبداللطیف صاحب ہیں، مبشر ندیم ہیں، حفیظ احمد خان نے بڑا کام کیا، اور نوید بلوچ نے بلوچستان سے، اور یاسر چانڈیہ نے سندھ سے۔ یہ ایسے دوست تھے جنہوں نے دن رات کیا کام، اور ایک فون کال پہ اویلیبل تھے۔ یہ آن گراؤنڈ گئے، فیلڈ میں گئے، تو میں ان لوگوں کا بہت بہت مشکور۔ چوہے صاحب ایک سیکنڈ، چوہے صاحب میں بڑی معذرت کے ساتھ، آپ نے ٹیم کا لفظ تو بہت بہتر ہے کہ آپ کے ساتھ ٹیم میں، ساتھی لفظ جو ہے نا اس کو مختلف کونوٹیشن میں لیا جاتا ہے، تو آپ ٹیم تک ہی محدود رکھیں تو زیادہ بہتر رہے۔ جی اس میں ہمارے جو 1000 سے زیادہ والنٹیئرز ہیں ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ۔ ہماری پولیٹیکل ریفارمز کی ریسرچ بھی عنقریب ہم اس کو لانچ کریں گے۔ ناظرین اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے، ہم نے بڑی ایمانداری سے، خلوص نیت سے
بغیر کسی انسینٹو کے سروے کیا ہے اپنی آرگنائزیشن کے پرپز آئیڈیالوجی ریپبلکزم کے لیے کہ پاکستان کو ایک ریپبلک بنایا جائے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور فیڈرلزم، گورننس، بیوروکریسی، سول سروسز، اکانومی، فیڈرلزم اور دوسری جو ریاستی اور حکومتی امور ہیں ان کی معلومات کے لیے بھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا. آخر میں آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.